اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو تقریباً ہر بندے کو مسئلہ رہتا ہے۔ جادو کا مسئلہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ڈپریشن، ٹینشن اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں، ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں۔ تو ہر بندے کا تقریباً واسطہ پڑتا ہے جادو کے مسائل سے۔ آج اس پر بات کریں گے کہ جادو کیوں ہوتا ہے، اگر ہو جائے تو اس کے اثر کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ آج کل بازار میں بہت سارے جعلی عامل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسوں کا بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں اور عزت کا بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں، وقت کا بھی ضیاع کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں، اکثریت ایسی لوگوں کی ہے جن کے پاس الف بے بھی نہیں، جن کو پتہ، اور وہ 2 نمبر طریقوں سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ پہ گیا، کوئی بندہ مجھے لے کے گیا تھا کہ یہ بندہ وہ جادو کا اثر ختم کرتا ہے۔ میری عادت ہے، میں لوگوں کو چیک کرتا رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر تھوڑا سا۔ تو وہاں پر گئے تو وہاں کمرے میں کافی سارے لوگ، عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پی جا رہا تھا، دھواں اندر بے شمار تھا۔ تو مجھے وہ دیکھتے ہی کہنے لگے آ جاؤ جی آ جاؤ، اور میرا نام پوچھا، میری والدہ محترمہ کا نام پوچھا، کچھ ہندسے لکھے۔ تو وہاں پر پھر انہوں نے کچھ حساب کتاب لگایا تو کہنے لگے کہ تمہارے اوپر سخت جادو کیا ہوا ہے کسی نے، تمہارے اوپر بڑے برے اثرات ہیں، تمہارا کاروبار بھی ختم کیا ہوا ہے، تمہارے گھر میں لڑائی رہتی ہے، تمہارے گھر میں یہ مسئلے رہتے ہیں، پریشانی رہتی ہے، اور تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو، اس لیے تمہارے گھر میں سارے مسائل رہتے ہیں۔ تو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جو ڈرامے بازی کر رہا ہے وہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ ہوا میں کبھی بات، کبھی منہ ادھر کر کے، کبھی اوپر کر کے، کبھی نیچے کر کے کہے ہاں جی، جیسے کسی کو کال کر رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس موکل ہے، کہتا ان سے میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ اپنے موکل سے پوچھو میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیونکہ اس نے مجھے کہا نماز تم پڑھتے نہیں ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میرے اللہ کی مجھ پر خاص کرم نوازی ہے۔ تو پھر اس نے حساب لگایا کہ بھئی یہاں بات نہیں بننی، پھر کہنا ہاں پڑھی ہے۔ یہ تو ویسے میں نے ایک ذکر کیا کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، نہ بھیجیں اپنی عورتوں کو، اپنی قابل احترام ہماری مائیں بہنیں، ان کے پاس نہ جایا کریں، کیونکہ یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، عزت کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں اور مال بھی ضائع کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کی گئی ہے، ہمارے دین میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے اپنے گھر بیٹھ کے، یا کسی مستند بندے سے، کسی اچھے بندے سے کوئی معاملات شیئر کر لینے چاہیے۔ ہر جگہ پہ جا کے ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے شیئر۔ تو آج وہ بات کریں گے کہ اس کے اثرات کیوں ہوتے ہیں۔ جادو اس بندے پر اثر کرے گا جو نماز نہیں پڑھے گا اور صبح شام کے اذکار نہیں کرے گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ نماز پڑھنے میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے پہلے تھے، کوئی یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو اثر بھی ہو گیا تھا، تو اس وقت تک یہ سورۃ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تب بعد میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 بار تینوں کو پڑھ کے اپنے جسم پر دم کر لے گا، اس پر جادو کا اثر نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی جنات سے، شیطانوں سے، 7 دن سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات بتائی کہ صدیوں پرانا جادو بھی ہو، نظر بد ہو، برے اثرات ہوں شیطانی کسی قسم کے بھی، اس کے لیے بھی ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے کہ جو بندہ صبح اور شام کو 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے گا، جتنا مرضی پرانا جادو ہو، نظر بد ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اور جو بندہ ساری زندگی اس کو معمول بنائے گا تو کبھی دوبارہ ساری زندگی اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ہیں، وہ یاد کریں، وہ پڑھیں، جیسا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم،
یہ پڑھنے سے بندے کو کوئی سارا دن تکلیف نہیں ہوگی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک صحابی تھے، ان کا بڑا پکا عمل تھا، اس پر پڑھتے تھے، لیکن ان کو فالج ہو گیا ایک دن۔ تو ان کے ساتھی دوسرے صحابہ کرام کہنے لگے کہ آپ تو یہ ہمیشہ پڑھتے تھے، پھر آپ کو کیوں یہ ہو گیا فالج؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ پڑھ لے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، تو آپ کو فالج کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس دن میرے گھر میں کوئی مسئلہ تھا، میرے غصے میں بہت زیادہ تھا، تو اس دن میں صبح کے اذکار نہیں کر سکا، اس لیے یہ میری تقدیر حاوی ہوگی مجھ پر اور تدبیر میری ہار گئی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو جنگل میں سفر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جن نما چیز اڑتی ہوئی آئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ اس کے لیے ایک تخت لایا گیا، وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو اس نے کہا کہ مدینے سے فلاں بن فلاں کو کون لے کے آئے گا؟ ایک صحابی کا نام لیا، اس کو کون لے کے آئے گا؟ ایک جن اٹھا، وہ کہتا کہ میں لے کے آؤں گا۔ جب وہ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا، کیونکہ وہ اس کو نہیں لے کے آیا تھا، ان کو نہیں لے کے آ سکا۔ تو اس نے پوچھا سردار نے کہ تم کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو کہنے لگا کہ میں جب بھی اس کی طرف بڑھتا ہوں، ایک آگ کا شعلہ میرا پیچھا کرتا ہے اور مجھے جلاتا ہے۔ جب بھی میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو آگ مجھے جلانے کے لیے آ جاتی ہے، میں اس کا نہیں پکڑ سکتا، ان تک میری رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں جب مدینے واپس آیا تو میں ان کے پاس گیا تو ان سے پوچھا آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح اور شام کو 3 بار پڑھتا ہوں، آمنت باللہ العظیم، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم، کہ میں اللہ عظیم پر ایمان لایا اور میں نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور میں جادوگر اور شیطان کا انکار کرتا ہوں۔ تو جو بندہ صبح شام 3 بار یہ پڑھ لے گا تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، ایک حصار اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد قائم کر دیں گے، کوئی جادوگر کا جادو، کسی شیطان کی شیطانی اس پر اثر نہیں کر سکے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کو معمول بنانا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اللہ کا اذکار کریں، کیونکہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، پالنہار میرا رب ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے ذرے ذرے پر میرے اللہ کا براہ راست قبضہ اور کنٹرول ہے، کوئی ایک پتا، ایک ذرہ ریت کا بھی اپنی جگہ سے میرے اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو کوئی جادوگر کوئی جادو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ اپنے رب پر توکل کرے اور اس کو کوئی نقصان ہو جائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح شام 10 بار یہ آیت پڑھے گا، یہ دعا پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ہر قسم کی پریشانی سے اس کو بچائے۔ تو آج کے لیے یہ اتنا ہی ہے، آئندہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔